اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اس عظیم ہستی کے روضہ مبارکہ پر کہ جن کا نام فاطمہ ہے۔ آپ 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 7ویں امام کی بیٹی ہیں، یعنی آپ کے والد بھی امام ہیں، آپ کے بھائی بھی امام ہیں۔ مکمل تفصیلات انشاءاللہ کل بیت النور جائیں گے تو شہادت کا واقعہ بیان کروں کیسے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اولاً یہ کہ بہت زیادہ کرامات اور بہت زیادہ برکتیں معصوم قم کے یہاں پہ مدفون ہونے سے قم مقدس میں پائی جاتی ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی بات آپ لے لیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی بھی شخص یہاں پر ریکارڈ ہے آج تک بھوکا نہیں سویا۔ کوئی مسافر بھی آ جائے، ہو سکتا ہے وہ دن میں بھوکا رہ جائے لیکن رات میں کوئی نہ کوئی اس کے کھانے کا اہتمام بیوی ضرور کر دیا کرتی ہے۔ بہت سے افراد آئے ہیں، اپنی منتیں مانگی ہیں، بہت سی چیزوں کی خواہشات کی ہے، جو ان سے مانگا گیا وہ عطا ہوا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہلکی سی بات بیان کروں تاکہ بات واضح ہو۔ آپ اس کے پیچھے انشاءاللہ کل میں آپ کو لے کے جاؤں گا، قبرستان ہے، قبرستان 9۔ اس میں ایک دفن ہے کہ جن کا نام ہے مرزا قمی، مطلب سید نہیں ہے، وہ سادات سے تعلق نہیں ہے، اور چونکہ قم میں دفن ہے، قم میں رہتے تھے، معصومہ کے یہاں جھاڑو کا کام کرنا، صفائی کرنا ان کا کام تھا، وہ مشہوری ہو گئے مرزا قمی کے نام سے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قم میں قحط پڑ گیا۔ اب خلقت بڑی پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی، لوگ بڑے پریشان، کیا کیا جائے، بارش کیسے ہو، اس لیے کہ پانی نہ برسے تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ آج کل بہت سارے آلات ہیں، آپ سمرسیبل ہو جائے گا، دیگر اہتمامات ہو جائیں گے، اس وقت بارش کا پانی اسٹور ہوتا تھا تو پیا جاتا تھا۔ چند سال قبل کی یہ بات ہے۔ اب کیا ہوا کہ لوگوں نے کہا اب کیا کیا جائے، تو لوگوں نے تقریباً روایتیں بیان کرتی 70 علماء کو چنا کہ بھائی یہ بہت بڑے والے علماء ہیں، بہت زیادہ ماہر ہیں، عالم ہیں اور صاحب بہت پائے کے عالم ہیں، یہ لوگ دعا کریں، ہم گنہگاروں کی تو دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اب ان 70 میں سے 7 کو چنا گیا اور ان 7 میں سے 3 کو چنا گیا کہ صاحب ان 3 سے بڑھ کے کوئی نہیں، بس یہ تینوں دعائیں کریں گے۔ ان میں کیا کہتے ہیں بہت بڑے عالم بھی تھے جو سادات سے تعلق رکھتے تھے، سید بھی تھے۔ اب وہ لوگ آئے، مسلسل 3 دن ہو گئے انہوں نے کیا کہتے روزہ رکھا، نماز استسقا پڑھی، دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ اب یہ بہت زیادہ پریشان، اچھا پریشر بڑھ جاتا ہے، مثلا کسی کی امیدیں آپ پہ ٹکی ہوئی ہوں، اب وہ تینوں علماء پہ پورے شہر کی کیا کہتے ہیں علماء کے اوپر پورے شہر کی امیدیں ٹکی ہوئی ہیں، ان پہ یوں بھی پریشر بہت زیادہ ہو گیا۔ اب انہوں نے تو ڈیرا جما لیا کہ معصومہ جب تک پانی برسے گا نہیں ہم تو یہاں سے جائیں گے نہیں۔ اب کیا ہوا، وہ سو رہے تھے کہ ان کے خواب میں مرزا قمی آ گئے۔ تو مرزا قمی نے خواب میں آنے کے بعد کہا کہ سید کیوں پریشان ہو؟ کہا رہے تمہیں نہیں پتہ قحط پڑا ہوا ہے؟ کہ پھر جب قحط پڑا ہوا تھا تو میرے یہاں آ جاتے، یہ چھوٹے سے کام کے لیے تم کیوں چلے گئے معصوم قم کے یہاں؟ یہ چھوٹے موٹے کام تو میں بھی کر دیا کرتا ہوں۔ اب وہ خواب سے بیدار ہوئے۔ اب جب خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دوسرے عالم سے کہا اپنے ساتھی سے کہ مرزا قمی خواب میں آئے تھے، یہ پیچھے قبرستان 9 میں دفن ہے، انشاءاللہ جائیں گے، میں زیارت کراؤں گا، فاتحہ پڑھنے جائیں گے۔ تو کہا کہ صاحب وہ خواب میں آئے تھے، کہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ وہ کہتے صاحب چھوٹا موٹا کام تو ہم سے کرا لیتے، یہ کون سا کام تھا بھائی؟ چھوٹے موٹے کام کیا، مثلا کوئی بیمار ہو اس کو شفا دلانا، کوئی بے اولاد ہو اس کو اولاد چاہیے، بارش نہ ہوتی ہو تو بارش کرا دینا، یہ سارے کام تو میں بھی کر دیتا ہوں، کہیں کے لیے معصومہ کو پریشان کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ بات ہے تو چل کے دیکھتے ہیں۔ اب یہ لوگ پہنچے وہاں پہ مرزا قمی کے یہاں، اور جانے کے بعد ان کی گفتگو ہوئی۔ جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب بارش نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا تھا ان سے گفتگو ہوئی، چند لمحوں کے بعد ہی پورے یہاں پہ موسلا دھار پانی برس گیا۔ اب یہ وہ بتاتے خود کہ میرا حرم تک آنا مشکل ہوگا، اتنی تیز بارش ہوئی۔ اب وہ دوڑ کے حرم تک پہنچے۔ اچھا جب آئے تو پھر دماغ روشن ہوا کہ صاحب یہ تو تم نے پوچھا ہی نہیں۔ اب یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ چھوٹے موٹے کام، مثلا ان کی بیمار کو شفا دینا چھوٹا سا کام ہے، میں کر دیتا ہوں، کوئی بے اولاد ہو اس کو اولاد دینا چھوٹا سا کام ہے، میں کر دیتا ہوں، بارش نہ ہوتی ہو بارش کرانا چھوٹا سا کام میں کر دیتا ہوں، تو پھر معصومہ سے کیا مانگے؟ اس لیے کہ چھوٹے موٹے کام تو ان کے در کے نوکر کر دیا کرتے ہیں۔ تو اب وہ پریشان نے پھر چلا باندھا۔ انہوں نے 40 دن کا ایک عمل ہوتا ہے، اگر کوئی بھی اپنے مردہ کو سے بات کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے، مجھے پتہ ہے، جو جاننا چاہے بتا دوں گا۔ اگر کوئی اپنے مردہ کو خواب میں دیکھنا چاہے، کچھ باتیں کرنا چاہے تو 40 دن کا عمل ہے، وہ کیجیے گا تو انشاءاللہ وہ آپ کے خواب میں آ جائیں گے، آپ کی باتیں ہو جائیں گی۔ مولانا مردان صاحب بھی جانتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا ہوا کہ صاحب گفتگو ہو جائے گی۔ اب انہوں نے مسلسل چلا باندھنا شروع کیا، عمل ہو رہا۔ 40ویں دن یہ کیا کہتے ہیں خواب میں آئے۔ اب جب خواب میں آئے تو ان عالم دین نے کہا کہ مرزا قمی یہ بتاؤ، تم نے کہا تھے چھوٹے موٹے کام تو میں کر دیتا ہوں، پھر وہ کون سا کام ہے کہ جو معصومہ سے کرا جائے؟
تو مرزا قمی کہتے اس کام کے لیے چلا کیوں باندھا بھائی، میرے پاس آ جاتے میں تمہیں پہلے ہی دن بتا دیتا۔ تو اب ان سید صاحب نے کہا دیکھو مرزا ہو نا، سید کو پریشان کر رہے ہو، عادت سے باز نہیں آؤ گے، اتنے دن کیوں تم نے مجھے پریشان کیا؟ کہا صاحب تم نیک عمل کر رہے تھے، عبادت خداوندی کر رہے تھے، اور ایک مومن کسی کو نیک عمل سے روکتا نہیں ہے، تم 40 دن، اور یہی وجہ ہے، میں آپ کے ساتھ کے بیچ میں درمیان میں حدیث بھی آ گئی کہ جب کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اصل جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلیے سلوات مت پڑھا کیجئے معصوم کے نام پہ، اس لیے کہ اتنی ٹھنڈی سلوات سے شاید اچھا نہ لگے ان کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جب معصوم سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے اصل میں 40 نشان مولا علی نے قبر کے بنائے تھے، جناب فاطمہ زہرا کی وصیت تھی کہ میری قبر کے بارے میں کسی کو بتا نہ جائے، فلاں 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 کو میری کیا کہتے ہیں تشییع جنازہ میں آنے نہ دیا جائے، تو وصیت تمام تر عمل کیا گیا۔ اور جب کسی نے پوچھا اصل قبر کہاں ہے، تو امام نے کہا اصل قبر کا ایک راز، مشیت کا راز ہے کہ اصل قبر نہیں بتائی جا رہی، احتمال ہے کہ جنت البقیع میں اس مقام پہ پائی جاتی، کیوں؟ تاکہ آدمی ایک جگہ معین نہ ہو جائے۔ تو پھر کسی نے کہا پھر یہ بتائیے ہم کو کیسے ثواب حاصل ہوگا، ہم جناب فاطمہ زہرا کی اصل قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، وہ ثواب لینا چاہتے ہیں جو بی بی کی زیارت کا ہے، کیسے ملے گا؟ تو امام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی اصل قبر کی زیارت کا ثواب ملے تو قم مقدس میں جناب فاطمہ، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، معصومہ قم کی زیارت کرو، ان کی زیارت کا وہی ثواب ملتا ہے کہ جو بی بی فاطمہ کی زیارت کا ثواب ہے، تو یہ کوئی چھوٹا موٹا شرف نہیں ہے۔ اچھا اب انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں تم نے اس کے لیے چلا باندھا، اور مجھے آ جاتے میں تمہیں بتا دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب تم نے مجھے پریشان کیا نا، کہ نہیں تم نیک عمل کر رہے تھے، میں کیسے تمہیں روک دیتا نیک عمل سے؟ کہ پھر یہ بتاؤ بارش برسانا چھوٹا سا کام ہے تم کر دیتے ہو، کوئی اولاد نہ ہو اولاد کی دعا تم سے کی جائے تم دے دیتے ہو، کوئی بیمار ہو شفا تم دے دیتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ وہ کون سا کام ہے جو معصومہ سے لیا جائے؟ تو مرزا قمی کہتے ہیں کہ اگر معصومہ سے مانگنا ہی ہے تو قیامت کے دن روز محشر شفاعت مانگو، اس لیے کہ شافع روز محشر ہے معصومہ کو، یعنی اگر کوئی شفاعت چاہتا ہے تو معصومہ سے اتصال کے معصومہ جب قیامت کا روز ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، حساب و کتاب ہو رہا ہو کہ جس دن باپ بیٹے کا کام نہ آئے، بیٹا ماں کے کام نہ آئے، اس دن ہماری شفاعت کرنا۔ تو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں شہزادی کے کرامات ہیں، معجزات یہاں سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کل بھی ان کے بارے بیان کروں، تفصیلات دیگر بیان کی جائیں گے، بڑھیں گے ہم تاکہ ہم آگے بڑھیں، زیارت پڑھیں، اس دخول میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں، نماز زیارت پڑھیں گے، اور انشاءاللہ بعد نماز مغرب تک یہیں رہنا ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے دیکھ لیا ہوٹل یہیں سے واپس جانا ہے۔ جس دروازے سے ہم آئے اس کا نام ہے باب جواد، باب جواد اس کیا کہتے ہیں صحن کا نام ہے، اور نمبر آپ دیکھیں گے تو 24 نمبر ہے گیٹ کا۔ کارڈ آپ کے پاس ہے، کارڈ اپنے پاس رکھیے گا، انشاءاللہ یہیں سے خواہران جو ہے وہ خار کے ساتھ واپسی کریں گے، مرد میرے ساتھ چلیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔